پردہ نشیں خواتین امت اسلامیہ، کوئل اپنی آواز سے پہچانی جاتی ہے، کھیت کی زمینیں اپنے فصل سے پہچانی جاتی ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح انسان کی اپنی پہچان اس کا اخلاق ہے۔ انسان کی اپنی پہچان، اس کی آئیڈینٹی، اس کا بیہیویئر ہے، اس کا چرتر ہے، اس کا ویبہار ہے۔ انسان صرف اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر شکلوں سے، تو شکلیں آپس میں ملتی جلتی بھی ہوا کرتی ہیں۔ انسان کی شکلیں مختلف ہیں۔ اس دنیا میں انسانوں میں آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں چلے جائیں تو گورے گورے لوگ ملیں گے، اگر آپ افریقی ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کو حبشی کالے نگروز ملتے ہیں، لیکن اگر آپ چائنا اور ساؤتھ ایشیا کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ایک شکل ملتی ہے چپٹی ناک، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے انسان ایک ہیں۔ جاپان کے اوساکا سے لے کر آپ کو لگتا ہے کہ انڈونیشیا کے جکارتہ تک انسان شاید ایک ہی شکل کے ہے، ایک ہی شباہت کے ہیں۔ فلپین کے لوگ، چائنا کے لوگ، ویتنام کے لوگ، کمبوڈیا کے لوگ، سارے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ایک ہی شکل کی شباہت کے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت، لوگ انسانوں کی شکلیں کئی حصوں میں تقسیم ہیں۔ ہم لوگ ایک طریقے کی شکل رکھتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ دوسرے طریقے کی شکل رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے ایک اخلاق بنایا۔ آپ نے ایک اخلاق کو نمونہ بنایا، اور جس ذات گرامی کو نمونہ بنایا، جس پرسنالٹی کو آئیڈیل بنایا، اور جس شخصیت عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرمایا کہ میرے نبی کا اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ماننے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی کی اخلاق کی روشنی اور نور لے کر بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ جو نبی کو مانتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے اجالوں کے ساتھ اپنے گھروں میں بھی رہتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول جانتا ہو، وہ آپ کے اخلاق سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی شریعت سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کے دین سے محبت کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اس امت کے لوگوں نے اپنے اخلاق کو درست نہیں کیا، تو عزیزان ملت ایسا ہی ہے کہ ایک بیمار مریض نے دوائیں تو خریدی ہیں مگر وہ دوا کھاتا نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے بڑے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا ہے، بڑی مہنگی فیس ادا کی ہے، مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو آپ کہیں گے بے ایمان ذرا گولی تو کھا، بے ایمان ذرا دوا تو کھا، بے ایمان ذرا علاج کے بعد تجھے جو دوائیں دی گئی ہے، جو کیپسول دیے گئے ہیں، جو سیرپ دیے گئے ہیں، جو اینٹی بایوٹک دی گئی ہے، جو وائٹامنس دی گئی ہے، اس کو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ اگر بغیر کھائے تو اس ڈاکٹر کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو بے ایمان ہے، تو ظالم ہے۔ اے مسلمانوں، دعوت تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے کی کرتے ہو، اللہ کرے کہ یہ بات سچ ہو، آمین۔ لیکن اگر تمہارے اخلاق درست نہیں ہے، اگر تمہاری زبان سے تمہاری بیوی خوش نہیں ہے، تمہارے بچے خوش نہیں ہے، اگر تمہارے بیہیویئر چرتر و اخلاق سے تمہارا پڑوسی خوش نہیں ہے، اگر تمہارا محلہ خوش نہیں ہے، اگر مقتدیوں کے اخلاق سے امام خوش نہیں ہے اور امام کے اخلاق سے مقتدی خوش نہیں ہے، تو یاد رکھو اس کے بعد بھی اگر تم ذلیل و خوار ہو تو یہ خطا تمہاری ہے،
یہ بغاوت کی سزا ہے تمہارے لیے، یہ سزا ہے مسلمانوں تم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے بغاوت کرنے کی۔ اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا، اور فالوورز، ماننے والے، ایمان لانے والے امت مسلمہ کے مرد اور عورت کے لیے یقیناً یہ آئیڈیل ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہٹ کر ایک انسان نہیں بن سکتا، تو ایک مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ جب انسان اختیار کرتا ہے، الگ الگ سے کچھ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی سچا ہے لیکن بے ایمانی کرتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا صاحب یہ آدمی تو ہے ایماندار مگر ہے بڑا بدتمیز، نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے یہ آدمی بڑا دلدار ہے مگر جو نیکی کرتا ہے وہ الٹی کر دیتا ہے، اس ہاتھ سے دیا دوسری طرف جا کے بولا ہاں ان کے لیے میں نے کیا تھا، نہیں۔ اخلاق حسنہ کا مطلب ہی ہوا ایک انسان کمپلیٹ ہو جائے، اے ٹو زیڈ وٹامنز کے پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بال تک ساری کمیوں کو جو پوری کر دے وہ اے ٹو زیڈ کہلاتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک مسلمان کی نماز مکمل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر امام مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بغیر ایک آدمی اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے قابل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بغیر لوگوں تم تجارت میں تاجر نہیں بن سکتے، تم معاملات میں صاحب معاملہ اور آئیڈیل نہیں بن سکتے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ایک انسان کامل اور کمپلیٹ انسان تو بہت دور کی بات ہے، ایک معمولی درجے کا انسان بھی نہیں بن سکتا اگر اس کے اندر حضور کے اخلاق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان اپنی انا کو بہت پیار کرتا ہے، اس کی انانیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اسی وقت تک با اخلاق ہے۔ آج کا مسلمان اسی وقت تک با اخلاق ہے جب تک آپ اس کی مانتے رہیں۔ ایک آدمی کتنا با اخلاق ہے ذرا اس کی نہ مان کر دیکھ لیجئے، پھر پتہ چل جائے گا داڑھی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا ٹوپی کہاں جاتی ہے، پھر پتہ چل جائے گا حج عمرہ کہاں ٹہلنے گیا، پھر پتہ چل جائے گا تہجد اور نماز کا بیڑا کیسے غرق ہوا۔ جب تک مانتے رہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کا شیطان اس آدمی کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے بقیہ سب کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ ایک بات ذرا دیکھ لیجئے پھر پتہ چل جائے گا عزیزان ملت۔ آج دنیا ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے، بالکل نہیں، جھوٹ ہے یہ بات۔ ہندوستان میں اسلام سے نفرت بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مسلمانوں، ہندوستان میں اسلام سے نفرت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے گندے لچھن سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بےہودگی سے نفرت ہے، مسلمانوں کے جھوٹ سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بددیانتی سے نفرت ہے، مسلمانوں کی بے ایمانی سے نفرت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کرتے کرتے لوگ اسلام سے نفرت کرنے لگے، لیکن نفرت اصل اسلام سے نہیں ہے، اصل مسلمانوں کے بیڈ کیریکٹر سے ہے۔ سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے کہ 70-80 سال ہو گئے ہندوستان کی آزادی کو، 75 سال سے ہزاروں لاکھوں جلسے ہوئے، مگر ہم اپنے اخلاق کو درست نہیں کر سکے۔ ہمارے جلسے بھی کاروبار ہو گئے ہیں، کرنے والوں کے لیے بھی اور کروانے والوں کے لیے بھی۔ ہم اپنے جلسوں سے اسلام کا پیغام نہیں دے سکے، اپنے اخلاق کو درست نہ کر سکے۔ اگر ایک جلسے کے بعد اہل محلہ کی زبان اچھی نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد ہماری ویران مسجدیں آباد نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد مسلمانوں کی زبان نرم نہ ہو جائے، اگر ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں محبت میں ملنا کو قریب نہ آ جائیں، ایک جلسے کے بعد آپس کی دوریاں اگر کم نہ ہو جائیں،
ختم نہ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسے کی قبولیت اور برکت میں کمی رہ گئی ہے۔ جلسے کی قبولیت اور برکت یہ ہے کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھے تو لوگوں کو برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے اٹھے۔ انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ برا سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ برے کو بھی معاف کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ دیکھیے، یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی نے ستایا ہے، اگر آپ کو کسی نے تھپڑ مارا ہے تو آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے، بالکل حق ہے۔ اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے، آپ اتنا ہی بدلہ لو جتنا آپ کو ستایا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بات کہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، حکم نہیں ہے، پرمیشن ہے، آرڈر نہیں ہے۔ آرڈر کا مطلب کرنا ہی پڑے گا۔ نماز پڑھنا اجازت ہے یا آرڈر ہے؟ کیا ہے بھائی؟ آرڈر ہے، نماز پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر بدلہ لے لو تو جائز ہے، نہ لو تو کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی گناہ ہوگا نہیں۔ اب آئیے سنیے، اگر آپ بدلہ لیں گے جائز ہے، بدلہ لینا بہادروں کا کام ہے۔ بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے؟ جو معاف کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے، معاف کرنا اس سے افضل ہے، اس سے افضل ہے۔ عزیزان ملت، اپنے اندر یہ خوبی مسلمانوں، آپ بدلہ لینے کا دماغ سے نکالو اور اس ملک میں اپنے بچوں کو معاف کرو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرو، اپنے بیوی کو معاف کرو، اپنے دوستوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو۔ لوگوں، آؤ اپنے محلے والوں کو معاف کرو۔ اگر یہ معاف کرنے کی عادت تمہارے اندر پڑ جائے گی تو کل کو تم جہاں کاروبار کرو گے، سامنے میں کوئی دوسرا آدمی تمہیں چھیڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن تمہاری عادت اتنی اچھی ہوگی کہ تم معاف کر دو گے۔ جب وہ تمہیں چھیڑے گا تم معاف کر دو گے، تمہیں گالی دے گا تم معاف کر دو گے، تمہاری طرف بری نظر اٹھائے گا تم معاف کر دو گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، بدلہ لینے والا جیت جایا کرتا ہے اور جو معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ ہارتا ہے، اور اسلام جیت جاتا ہے، اسلام جیت جاتا ہے۔ اگر آپ معاف کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود کو ہرا دیا، اسلام کو جتا دیا۔ اگر آپ نے معاف کیا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے خود کو ہرا دیا، آپ نے خود کو ہرا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جتا دیا۔ لوگوں، آپ تو کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جان دے دیں گے، بولو بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ میں کہتا ہوں جان دینے کی نوبت ابھی نہیں آئی ہے۔ ایک کام کرو، تھوڑا سا اپنے نفس کو چوٹ پہنچا کر لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ معاف کرنا شروع کیجئے۔ یہ قوم معاف کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے محلے میں جھگڑا ہے۔ آخر سب سے زیادہ لڑائی جھگڑا مسلمانوں میں کیوں ہے؟ دوسرے لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ بھتیجا چچا سے بات نہیں کرتا، چچا بھتیجے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہو ساس سے بات نہیں کرتی، ساس بہو سے بات نہیں کرتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محلہ مسلمانوں کا ہے یا شیطان کا ہے، کیونکہ ہر جگہ نفرت یہ تو شیطان کی علامت ہے، محبت یہ انسان کی علامت ہے۔ لوگوں، اور اس پر سے بھی مزے لیتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد بھی چغلی کرتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ منہ دھو کے پیشاب کی نالی میں بیٹھ کر کلی کر رہے ہو، گندے پانی سے کلی کر رہے ہو۔ یہ مثال میں بہت ہلکا دے رہا ہوں، ورنہ چغلی اور غیبت کرنے والوں کی مثالیں یہ ہے کہ دوسروں کی برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ، میری ہمت نہیں ہے کہنے کی، مگر ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کر رہا ہو۔ غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا مردار مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ آج لوگ اتنے گندے کام کر کر حاجی صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر مولانا صاحب بنے ہوئے، اتنے گندے کام کر کر نمازی صاحب بنے ہوئے۔ آج ہمارے محلے میں محبت ہونی چاہیے، مگر گھر گھر میں لڑائی، میاں
ٹی وی میں لڑائی، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا وہ آتا ہے انصاف کرنے کے لیے. کیا لعنت ہے ہمارے اوپر، کیا نحوست ہے ہمارے اوپر. اے قرآن رکھنے والوں، تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے. ارے او کلمہ پڑھنے والوں، تم تو دوسروں کے لیے محبت تھے. تم نے دین کو چھوڑا، تم نے اخلاق کو چھوڑا، تو آج شراب پینے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے. آج کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تمہارا فیصلہ کرتا ہے. سود خور، زانی، بلاکاری تمہارا فیصلہ کرتا ہے. یہ اس کی غلطی نہیں، یہ غلطی تمہاری ہے. جب گھر کے سامنے گڑھا کھودو گے تو پہلے کچڑا جمع ہوگا اور بارش ہوگی تو پانی بھی جمع ہوگا. خطا تمہاری ہے کہ تم نے گڑھا کھودا ہے. لوگوں آؤ سب سے پہلے معاف کرنے والے بن جاؤ. معاف کریں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے معاف کرنا. سنیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارا مجمع پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں آپ کو سہلانے آیا ہوں، مراد پور والوں کی تعریف کرنے آیا ہوں؟ بالکل نہیں. میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، یاد رکھو محبت کی باتیں مجھے بھی کرنی آتی ہے، لیکن آج ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ان حالات پر میں تم سے محبت کی باتیں نہیں، دو ہاتھ کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں کو تیار کریں کہ یہ بات ہو گیا، آپ کو سہلایا گیا، 100 روپے آپ نے چندہ دے دیا، ہم پر احسان کیا آپ نے، لوٹا لیجیے اپنے پیسوں کو. ضرورت نہیں آپ کے مال کی، اپنی اولاد پر احسان کیجیے، اپنے بچوں پر احسان کیجیے، اپنے بیٹوں کو کم از کم اے مسلمانوں اپنے بیٹوں کو تم اس قابل تو بنا دو کہ تمہارے جنازے کی نماز کوئی مولوی نہیں بلکہ تمہارا بیٹا خود پڑھا سکے. کیوں نہیں بناتے اپنے بیٹے کو اس قابل؟ تمہارا بینک بیلنس تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری جاگیر تمہارا بیٹا لے گا، تمہاری زمین کھیت کھلیان تمہارا بیٹا لے گا، کاروبار تمہارا بیٹا لے گا، مکان تمہارا بیٹا لے گا. کتنی غیرت کی بات ہے کہ آج جنازے کی نماز میں تم آخری سفر پہ جا رہے ہو اور تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں جانتا. تم نے بیٹے کو کس قابل بنایا ہے، کس قابل بنایا ہے؟ آؤ کوئی ضرورت نہیں مولویوں پہ احسان کرنے کی، کوئی احسان نہیں. دین کا کام میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں کہ خبردار کسی حرام کمانے والوں کے چندے مت لو. اگر وہ چندے لوگے تو مسجد سے مولوی نہیں، مدرسوں سے بھی شیطان تیار ہوگے. حرام مال کھانے والا کبھی عالم نہیں بنتا، بلکہ صاف صاف بتا دو لوگوں اگر تمہیں مرنا ہے مولوی کو مرنا ہے، مولوی اپنی قبر کا انتظام کرے گا. آپ کو مرنا ہے تو آپ اپنی قبر کا انتظام کرو. سہلا سہلا کر ہم نے لوگوں کی چربی بڑھا دی ہے. حاجی صاحب، چودھری صاحب، نمازی صاحب، ارے آپ پر احسان کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ میرے بڑے ہیں، میں آپ کا احترام کروں گا. بالکل آپ عزت کے مستحق ہیں، آپ کی عزت ہونی چاہیے. بالکل یہ ہم پر فرض ہے کہ میں آپ کا احترام کروں. آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ بھی دوسروں کی عزت کریں. آپ پر بھی ذمہ داری ہے. ہمارا ذہن بن گیا ہم سے نہیں، ہم سے نہیں، ہم سے نہیں. کیا خدا بن گئے ہیں نعوذ باللہ؟ کون سے ماڈل بن گئے ہیں لوگ؟ کیا قبروں کو تم یاد نہیں کرتے؟ آئیے اپنے اخلاق کو اتنا اچھا بنائیے کہ دنیا آپ کی دیوانی ہو جائے انشاءاللہ.